ہم نے تو اسے دل سے قبول بھی کر لیا ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر مجھے علیزہ پر بہت غصہ آیا۔ مجھے لگا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ چاہے میری بہنیں علیزہ کو میری مرضی کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی، لیکن قبول تو کر لیا تھا۔ علیزہ کو بھی حالات سے سمجھوتا کر کے خوش رہنا چاہیے تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھلا مجھے کیوں خوشی نہیں ہوگی آپ کی بہنوں کے آنے کی؟ لیکن ہاں، اس کا مطلب تو تم واقعی خوش نہیں ہو۔ دیکھو، وہ میری بہنیں ہیں، جب ان کا دل کرے گا یہاں آئیں گی، جب تک دل کرے گا رہیں گی۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا علیزہ۔ میری یہ باتیں سن کر علیزہ بالکل چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر میری باتوں کا خوف واضح تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے لیٹ گئی۔ اگلے دن میں صبح جلدی آفس چلا گیا۔ ناشتہ علیزہ صبح ہی تیار کر دیتی تھی۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا اور روانہ ہو گیا۔ دوپہر کو کسی کام سے واپس آیا تو دیکھا علیزہ کچن میں کام کر رہی ہے۔ میں کچن میں گیا تو وہ پسینے میں شرابور تھی اور پکوڑے بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ باقی سب کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ سب کمرے میں ہیں۔ میں ایک کمرے میں گیا تو سب مزے سے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ پنکھا چل رہا تھا، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ مجھے یکدم خیال آیا، علیزہ تو کچن میں اتنی گرمی میں کھڑی ہے۔ میں نے اپنے بہن سے کہا، تم دونوں اپنی بھابھی کا تھوڑا ہاتھ بٹا دیتی تاکہ کام جلدی ختم ہو جاتا اور وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاتی۔ اس پر میری بہنوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھے، لیکن یہیں دور دور رہتی ہیں۔ اور یہ پکوڑے بنانے کا ہم نے نہیں کہا تھا، یہ خود ہی بنانے لگی ہیں۔ شاید اسے پتا تھا کہ تم آنے والے ہو، اس لیے کچن میں چلی گئی فوراً، تاکہ مظلوم بن کر ہمیں ظالم دکھا سکے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں کچن میں گیا، علیزہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہنوں کو باتیں سناؤں؟ صحیح کہتے ہیں، صحبت کا اثر تو ضرور ہوتا ہے۔ تم پر بھی تمہاری بھابھی کی صحبت کا اثر ہوا ہے، تبھی تو اس طرح کے جھوٹے ڈرامے کر رہی ہو تاکہ مجھے میری بہنوں کے خلاف کر سکو۔ علیزہ میرے سامنے خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کے لبوں پر کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اس کی خاموشی کو اس کی غلطی سمجھا۔ میرے جانے کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد میری بہن اوپر آئی اور علیزہ سے بولی، مہارانی صاحبہ، یہ سوگ بعد میں منانا، ہم سب کو بہت بھوک لگی، اٹھ کر کھانا بناؤ۔ علیزہ خاموشی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ مگر اس دن کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی تھی، حالانکہ میری ہر چیز کا خیال رکھتی رہی۔ میں بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہی قصوروار ہے، اس لیے میں نے بھی اس سے دوری اختیار کر لی۔ ایک دن جب میں دوپہر کو آفس سے کسی کام سے نکلا تو سوچا گھر جا کر لنچ کر لوں۔ جیسے ہی گھر پہنچا مجھے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں بھاگ کر اندر گیا تو آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو علیزہ دروازہ پیٹ رہی تھی اور زور زور سے چلا رہی تھی، کوئی ہے، مجھے باہر نکالو۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا، ہر طرف گیس کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ علیزہ کو میں نے فوراً باہر نکالا اور پانی پلایا۔ وہ تھوڑا ہوش میں آئی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے منہ پر انگلیوں کے نشان تھے، بازوں پر جلنے کے نشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، تو وہ کچھ نہیں بولی۔ اسی وقت مجھے ساتھ والے کمرے سے اونچی اونچی ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ میں کمرے کے پاس گیا تو سنا کہ میری بہنیں کہہ رہی تھی، آج تو اس کا کام ہی تمام ہو جائے گا، اماں آپ فکر نہ کرو، آپ کو بھی اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہم نے اسے خوب تنگ کیا تاکہ زبان چلائے اور ہم بھائی کو بتائیں، مگر یہ تو بڑی ڈھیٹ ہے، ہر بات سہتی رہی، مگر آج یہ نہیں بچے گی۔ امی اور بہنیں تینوں ہنس رہی تھی۔ اس وقت میں نے دروازہ کھولا تو تینوں گھبرا گئیں۔ امی آگے آ کر بولی، بیٹا عامر، تم کب آئے؟ میں نے فوراً ہی کہا، امی میں کب کا آ چکا ہوں۔ امی فوراً علیزہ کے پاس گئی اور دکھاوے کی فکر مندی سے بولی، یہ کیا ہوا اسے؟ اس نے ضرور جان بوجھ کر کیا ہوگا تاکہ تمہیں ہمارے خلاف کر سکے۔ میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، شوہر کو قابو کرنے کے لیے خود کو نقصان پہنچا لیتی ہیں اور پھر مظلوم بن کر شوہروں کو انگلیوں پر نچاتی ہیں، اور میرے بیٹے جیسے مرد تو بے وقوف بن جاتے ہیں اور بیوی کے پیچھے لگ کر اپنی ماں بہنوں کو ہی غلط کہتے ہیں۔
میں امی کی باتیں مسلسل سنتا جا رہا تھا. میری برداشت ختم ہو چکی تھی. میں چلاتے ہوئے بولا, بس کر دیں امی, اور کتنا جھوٹ بولیں گی آپ؟ میں نے سب کچھ سن لیا ہے. آپ اتنا گر سکتے ہیں؟ علیزہ کی آوازیں گیٹ تک آ رہی تھی. دروازہ باہر سے بند تھا اور وہ زور زور سے رو رہی تھی, چلا رہی تھی. آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. آپ لوگوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی. پھر میں اپنی بہنوں کی طرف مڑا اور کہا, آپ دونوں ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے اپنے گھر جاؤ, اور آئندہ اگر آنا ہوا تو میری بیوی سے دور رہنا. میری بیوی کوئی نوکرانی نہیں ہے تم لوگوں کی جو سارا دن کام کرے, بچوں کو سنبھالے. میری بات سن کر امی غصے سے بولی, تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹیوں کو یہ سب کہنے کی؟ یہ میرا گھر ہے, جب تک میں زندہ ہوں انہیں یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں نے فوراً ہی کہا, ٹھیک ہے امی, پھر جب تک یہ یہاں رہیں گی ہم یہاں نہیں رہیں گے. میں اور علیزہ گیسٹ ہاؤس جا رہے ہیں. جب یہ دونوں چلی جائیں تو ہم واپس آ جائیں گے. امی بولی, لے جاؤ اس جادوگرنی کو, آخر کار تمہیں ہمارے خلاف کر ہی دیا. تمہارے کانوں میں زہر گھول ہی دیا اس نے. میں خاموش رہا. میں جانتا تھا کہ انہیں سمجھانا بیکار ہے. میں نے ضروری سامان لیا اور علیزہ کو لے کر گیسٹ ہاؤس آ گیا. وہاں آ کر میں نے علیزہ سے معافی مانگی. علیزہ, میری وجہ سے جو کچھ تمہیں سہنا پڑا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, مجھے معاف کر دو. علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ خاموش رہی. میں نے اسے بیڈ پر لٹایا, اس کے ہاتھوں پر مرہم لگائی اور جب تک وہ ٹھیک نہ ہوئی کوئی کام نہیں کرنے دیا. کچھ دن بعد میری بہنیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں. میں علیزہ کو لے کر واپس آ گیا, مگر گھر کا ماحول بدل چکا تھا. امی نہ مجھ سے بات کرتی تھی نہ علیزہ سے. پھر ایک دن اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو فون کیا کہ وہ آ کر ان کا خیال رکھیں, لیکن ان دونوں نے امی کو صاف صاف انکار کر دیا. ہمارے اپنے گھر, بچے اور شوہر ہیں, ہم نہیں آ سکتی. پلیز دوائی کھائیں اور آرام کریں. یہ سب کچھ سن کر میری بیوی علیزہ نے میری امی کی بہت خدمت کی. تب تک وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو گئی. علیزہ دن رات ان کے آگے پیچھے پھرتی رہی, ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھتی اور ان کی راحت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی. یہ سب دیکھ کر میری امی کو ایک نئی شرمندگی کا سامنا ہوا. انہیں یہ احساس ہوا کہ جس سے میں ہمیشہ نفرت دکھاتی آ رہی ہوں وہ آخر کار میری خدمت کر رہی تھی. اور یہ وہ وقت تھا جب میری بیوی نے میرے خاندان کے لیے اپنی قربانیوں کا ثبوت دیا تھا. میری بہنوں نے اس دوران بیماری کے باوجود بھی آنے سے انکار کر دیا تھا. ان کو یہ بات دل میں اندر ہی اندر کھا رہی تھی. جب وہ خود بیمار تھی ان کی بیٹیوں نے انہیں سنبھالا نہیں, اور دوسری طرف علیزہ نے ان کی بے حد خدمت کی. یہ بات انہیں بے حد شرمندہ کر گئی. وہ اپنے آپ کو اور اپنی بیٹیوں کو الگ ہی زاویے سے دیکھنے لگی. یہ سب دیکھ کر علیزہ اور میری امی کے درمیان کا رشتہ بہتر ہونے لگا. میری امی کا رویہ علیزہ کے ساتھ پہلے کی طرح سخت نہ رہا. اب وہ کبھی علیزہ کو ڈانٹتی نہ تھی اور نہ ہی اس کے کام میں مداخلت کرتی تھی. دونوں کے درمیان میں ایک نئے رشتے کی شروعات ہوئی جو پہلے کبھی نہیں تھی. علیزہ کی خاموشی اور ایمانداری نے میری امی کے دل میں جگہ بنائی تھی. ایک دن میں یوں ہی کمرے میں امی کے پاس گیا تاکہ ان کی خیریت ہی معلوم کر سکوں. جب میں نے کمرے میں قدم رکھا تو امی رونے لگی. ان کی آنکھوں میں ندامت اور پچھتاوے کے آثار تھے. انہوں نے کہا, بیٹا مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے اور علیزہ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. علیزہ تو بہت معصوم ہے. میں نے کن کن طریقوں سے اسے تنگ نہیں کیا, لیکن اس نے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ ہی کبھی تم سے شکایت کی. میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں بیٹا, اور میں علیزہ سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں. امی کے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی. میں جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے دل سے علیزہ کو قبول کیا تھا اور وہ اپنے کیے گئے رویے پر پچھتاوا ظاہر کیا تھا. اس دوران علیزہ کمرے میں آئی اور جب میں نے علیزہ کو کہا کہ امی تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں, علیزہ نے ایک نرم آواز میں کہا, آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے امی, آپ تو میری ماں جیسی ہیں, اور مائیں اپنی بیٹیوں سے معافی مانگتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. بس آپ مجھے قبول کر لیں, میرے لیے اتنا کافی ہے. علیزہ کی یہ بات سن کر میری امی رونے لگی اور فوراً علیزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا. یہ منظر میرے لیے بہت خوشی کا تھا کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ آخر کار امی نے علیزہ کو اپنی بہو مان ہی لیا. ان کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو گیا تھا.
और वो एक दूसरे को अपने दिल से कबूल कर चुके थे। इस दौरान अलीज़ा का भाई और भाभी भी अलीज़ा को ढूंढते हुए हमारे घर आ गए। वो दोनों बहुत परेशान थे और अलीज़ा से माफ़ी मांगने आए। उनकी आंखों में पछतावा और नदामत की झलक थी। अलीज़ा के भाई ने कहा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद इसी गुनाह की सज़ा हमें मिली है कि मेरा मिसकैरेज हो गया। उसकी भाभी ने जब अलीज़ा से ये बात कही तो अलीज़ा बहुत हैरान हो गई। वो बस इतना कह सकी, मैंने तो कभी आपको बद्दुआ नहीं की थी। अलीज़ा की भाभी ने कहा, हम जानते हैं कि तुमने कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन खुदा तो देख रहा था ना, और वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। शायद हमें किए की सज़ा मिली है। हम किसी के साथ ज्यादती करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उसका मकाफात अमल भी होता है। ये सब सुनकर अलीज़ा बहुत खुश हुई और जब उसने अपने भाई और भाभी से माफ़ी हासिल की तो उसका दिल बोझल हो चुका था। अब वो अपने ख़ानदान से पूरी तरह मुतमईन थी। उसकी कुर्बानियाँ रंग ले आई थी। ये सब वाक़यात देखकर मैंने भी अपनी बहनों को समझा लिया था कि उनकी गलती थी। वो अलीज़ा के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही थी और वो अब इस बात को समझ चुकी थी कि अलीज़ा ने उनके साथ जो कुछ भी किया था वो सब दिल से किया था। मेरी बहनों ने भी अलीज़ा से माफ़ी मांग ली थी और अब वो उसके साथ पहले से बेहतर सलूक कर रही थी। अब जब कभी मेरी बहनें हमारे घर आती थी तो मेरी अम्मी हमेशा अलीज़ा का ही साथ देती थी और बहनों को अलीज़ा की मदद करने को कहती। अम्मी की तरफ से ये बदलाव मेरे दिल को सुकून देता था, क्योंकि मैं जानता था कि अब अलीज़ा का मकाम हमारे ख़ानदान में वाकई मजबूत हो चुका था। मेरी बीवी के लिए ये सब बहुत अहम था, क्योंकि उसने ख़ानदान में अपनी जगह खुद बनाई थी और अब वो हर किसी की नज़र में इज़्ज़त की हामिल थी। यूँ अलीज़ा की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ गईं और अब वो बेहद खुश थी, क्योंकि उसकी मेहनत और सब्र का फल उसे मिल गया था। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसने ना सिर्फ अपने शौहर का दिल जीता, बल्कि वो अपने ख़ानदान की मोहब्बत और हिमायत भी हासिल कर चुकी थी।